حسد اور نظر بد میں کیا فرق ہے؟ جسے حسد کیا جا رہا ہے، کیا اس حسد کا اس پر کوئی اثر یا کوئی نقصان یا کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ کیا دیندار شخص کو بھی نظر بد لگ سکتی ہے؟ کیا نظر بد ایک ہی ہوتی ہے یا کئی قسم کی ہوتی ہیں؟ اور نظر بد کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی پر نظر بد ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری واقعات لوگوں کے درمیان بیان ہوتی رہتی ہیں نظر بد اور حسد کے تعلق سے، جن میں سے بہت ساری چیزیں تو صحیح اور واقعی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں انہی میں سے ایسی ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف وہم اور خرافات سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر بد اور حسد ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، سامنے والے کو تکلیف پہنچانا۔ لیکن علماء کرام کے نزدیک دوسری رائے ہے۔ علماء کرام کے نزدیک نظر بد اور حسد دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے کہ نظر بد کسے کہتے ہیں۔ نظر بد، اگر کوئی شخص حاسد ہوتا ہے، دوسروں کے آرام کو، دوسروں کی اچھی چیزوں کو دیکھ کے جلتا ہے، اس کا دل حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کسی کی اچھی چیز کو یا کسی کی اچھی حالت کو یا اچھی صحت کو، اس کے جسم کو، اس کی خوبصورتی کو، کسی بھی چیز کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے، ایک ایسی خبیث چیز نکلتی ہے تو جو جا کے اس شخص کے اوپر ایسے ہی اٹیک کرتی ہے جیسے تیر اپنے شکار کے اوپر جا کے ڈائریکٹ لگ جاتا ہے، اور اس شخص کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ کبھی اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، یا وہ بیمار ہو سکتا ہے، یا جس چیز پر اس نے نظر لگایا، اس کی نظر لگی، وہ چیز ضائع اور برباد بھی ہو سکتی ہے اللہ کی اجازت سے۔ اور یہ نظر بد کبھی اختیاری ہوتا ہے، یعنی ارادے کے ساتھ کبھی لگایا جاتا ہے، اور کبھی بغیر ارادے کے ایسے ہی اگر کسی نے کسی کی چیز کو دیکھ لیا، اچھی چیز کو، اور اس سے ماشاء اللہ یا کچھ ایسا جملہ نہیں کہا تو نظر بد لگنے کے چانسز ہوتے ہیں وہاں۔ تو یہ ہے نظر بد۔ لیکن حسد کا معنی دوسرا ہے۔ کسی کو اللہ نے اچھی نعمت میں، کسی کو اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہو، دوسرا شخص اس کی نعمتوں کو، اس کی صحت کو، اس کی اچھی حالت کو دیکھ کے جلے، اس سے دشمنی رکھے کہ اللہ نے اسے اس حالت میں کیوں رکھا ہے، اس کی یہ نعمتیں، اس کی یہ اچھی حالت ختم ہو جاتی تو اچھا ہوتا، اس چیز کی تمنا کرے، اس کی خواہش ہو کہ یہ بالکل یہ جو آرام سے، عیش و آرام سے رہ رہا ہے، یہ تمام چیزیں تکلیف میں بدل جائیں تو اچھا ہوتا۔ یہ ہے حسد۔ اور حسد، جب سے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اسی وقت سے حسد کا وجود اس دنیا میں ہو گیا ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی قیامت تک حسد اس زمین پر لوگوں کے درمیان رہے گا۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حسد اور نظر بد ایک ہی چیز ہے، لیکن ایسا بالکل غلط ہے، کیونکہ حسد عام ہے، حسد عام ہے، اور عین کہتے ہیں نظر بد کو، عین خاص ہے۔ اگر کوئی شخص حاسد ہوگا تبھی وہ عین ہوگا، یعنی نظر بد لگانے والا ہوگا، اور اگر نظر بد
لگانے والا ہوگا تو اس کا حاسد ہونا ضروری ہے۔ کل عائن حاسد، یعنی ہر نظر بد لگانے والا حاسد ہوتا ہے، یعنی جو نظر بد لگانے والا ہوتا ہے وہ حاسد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر حسد نہ ہو تو وہ اس کی نظر لگتی ہی نہیں ہے، لیکن ہر حسد کرنے والا کوئی ضروری نہیں کہ وہ نظر بد لگانے والا ہو۔ جس آدمی سے حسد کیا جاتا ہے اس حسد کا کوئی نقصان یا کوئی خطرہ یا کوئی تکلیف اس محسود کو، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے اس وقت تک جب تک حاسد عائن نہ ہو، یعنی اسے اب حسد کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں حسد ہو اور وہ اسے جب تک اپنی نگاہ سے دیکھ نہ لے تب تک اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر حاسد اسے دیکھے گا تو اس کی نگاہ سے، اپنی گندی نگاہ سے اس پہ اٹیک کرے گا، اور اگر وہ نہیں دیکھے گا تو حسد کرتا رہے، جلتا رہے، وہ اسی کے لیے مصیبت بن جائے گی، اسی کے لیے بے قراری اور بے چینی کا سبب بن جائے گا اس کا حسد۔ کوئی شخص بہت زیادہ عبادت گزار ہو، بہت زیادہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور وہ سمجھے کہ مجھے نظر بد نہیں لگ سکتا ہے، تو ایسا بالکل غلط ہے، کیونکہ نظر بد اچھے اور برے ہر طرح کے لوگوں کو نظر بد لگ سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو نعمت میں ہے، جو آرام سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، اسے حسد لگ سکتی ہے، اسے نظر بد لگ سکتا ہے۔ عربی میں ایک مثل ہے، ایک مقولہ ہے، کل ذی نعمت محسود، یعنی ہر آرام سے رہنے والا شخص، ہر آرام سے رہنے والے شخص کے لیے حاسد ہوتے ہیں۔ اب نظر بد کن لوگوں سے لگتا ہے؟ نظر بد صرف اور صرف دو لوگوں سے لگتا ہے، کہ ایک انسان اور دوسرا جن۔ اگر کسی کو نظر بد لگی ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسے کسی انسان نے نظر بد لگایا ہے، ہو سکتا ہے کسی جن نے لگایا ہو۔ 3 طرح کی نظر بد ہوتی ہیں، ان کی قسمیں جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی قسم ہے العین المعجبہ، یہ بھی ایک نظر بد ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدا، بہت اچھی اور خوبصورت چیز آپ کے پاس ہے، اور کسی نے اسے دیکھا اور دیکھ کے اسے بہت اچھا لگا اور وہ تعجب میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ رے تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آ گئی، یعنی اسے بہت زیادہ پسند آ گئی، تو یہاں بھی نظر بد لگ سکتی ہے اگر اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، ماشاء اللہ یا بارک اللہ فیک نہ کہا جائے۔ اور دوسری ہے العین الحاسدہ، یعنی حاسد کی نگاہ، جو شخص آپ سے جلتا ہے، آپ کی کسی بھی اچھی چیز کو اگر وہ دیکھے گا تو اس کی نگاہ نظر بد لگ جائے گی۔ اور دوسری ہے العین القاتلہ، اور یہ سب سے خطرناک ہے، سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دینے والی نظر بد جو ہے وہ یہی ہے۔ اس سے انسان مر بھی سکتا ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی پارٹ بیمار بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، ایسی نظر بد لگنے سے۔ اور یہ تمام چیزیں، تمام نقصانات جو نظر بد سے ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی اجازت سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہیں کسی کے بارے میں اس پہ نظر بد ہے یا نہیں، تو اس کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ نشانیاں یا تمام نشانیاں یا 1 یا 2 کسی کے اندر پائی جائیں اور وہ دواؤں سے اچھی نہ ہوں وہ پریشانیاں، تو یہاں بھی چانس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نظر بد ہے۔ آئیے ہم ان نشانیوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ہمیشہ سر میں درد رہنا، سر میں سخت درد رہنا،
اور ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہنا، بالکل سست رہنا، کسی قسم کی کوئی پھرتی نہ ہونا۔ اور دوسری نشانی ہے نظر بد کی، ہمیشہ اونگھ آنا، ہمیشہ نیند آنا، کتنا بھی سو لے لیکن پھر بھی اس کی نیند ہی دور نہ ہو، اور نیند کے ساتھ ساتھ چہرہ اگر پیلا پڑ جائے، چہرے پر پیلا پن آ جائے تو یہ بھی ایک نشانی ہے نظر بد کی۔ دست آنا اور دست کے ساتھ ساتھ پیٹ درد ہونا اور ایسا مسلسل رہنا، یہ بھی نشانی ہے نظر بد کی۔ کثرت سے بہت زیادہ پیشاب آنا، بہت زیادہ پسینہ آنا، اور یہاں پیٹھ کے نچلے حصے میں اور دونوں گھٹنوں میں ہمیشہ درد رہنا۔ اگر کسی کے پیٹھ کا نچلا حصہ ہمیشہ درد ہوتا ہو اور ساتھ ساتھ اس کے دونوں گھٹنے بھی درد ہوتے ہوں اور کوئی دوا نہ کام کر رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ ایک علامت ہے نظر بد کی۔ سینے میں کڑھن ہونا، سینے میں تنگی محسوس ہونا، سانس لینے میں تکلیف ہونا، کسی بھی چیز کو یقین کے ساتھ نہ جاننا، ہمیشہ شک اور شبہے میں رہنا، کسی چیز کو یاد نہ کر پانا، اگر کوئی چیز یاد رکھنے کی کوشش کریں، جتنا بھی کوشش کریں، کچھ ہی دیر میں بھول جانا، یہ بھی یہ تمام چیزیں بھی نظر بد کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ برے خواب، بھیانک اور ڈراؤنی شکلوں والے خواب میں بھیانک اور ڈراؤنی چہرے اور شکل اور خوفناک چیزیں نظر آنا، اور جب یہ تمام بیماریاں پائی جاتی ہوں یا ان میں سے کچھ بیماری پائی جاتی ہو تو سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس بیماری میں کوئی دوا کام نہ کرنا، کسی دوا کا کام نہ کرنا، یعنی کوئی دوا فائدہ نہیں دے گی۔ اگر وہ بیماری حقیقت میں بیماری ہوگی، یہ تمام چیزیں جو میں نے گنائی ہیں اگر وہ حقیقت میں بیماری ہوں گی تو دوا ضرور کام کرے گی، دوا فائدہ مند ہوگی، لیکن اگر وہ اس کا سبب نظر بد ہوگا تو دوائیں کام نہیں کریں گی، بالکل فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ اس کا علاج قرآن اور حدیث ہی میں ملے گا آپ کو۔ بہت ساری دعائیں اور بہت سارے علاج نظر بد کے لیے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نظر بد کے علاج کو، شرعی علاج کو، تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں لکھیے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی کے بارے میں بناؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔